امریکی بحری جہاز USS لبرٹی پر اسرائیل کے خوفناک اور مہلک حملے کو 59 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس مناسبت سے امریکی عوامی نمائندگان میں اس حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے 34 امریکی فوجیوں کی یاد میں ایک خصوصی تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں واقعے میں زندہ بچنے والے سابق امریکی فوجیوں نے بھی شرکت کی اور انصاف فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ تقریب کے دوران امریکی اراکین کانگریس نے بھی اپنے ہی فوجیوں کے قتل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی نئے سرے سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کانگریس کے معروف رکن تھامس میسی نے 1967 کے اس واقعے پر بھی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں 34 امریکی فوجی ہلاک اور 171 زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل کا موقف مسترد کر دیا کہ یہ حملہ غلطی سے ہوا تھا، کیونکہ حملے کے وقت جہاز پر امریکی پرچم واضح طور پر لہرا رہا تھا، لہٰذا متاثرین کو اب انصاف ملنا چاہیے۔ فلپائن میں گزشتہ روز آنے والے 7.8 شدت کے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد تیزی سے بڑھتے ہوئے 41 تک جا پہنچی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اس قدرتی آفت میں اب تک 450 سے زائد افراد شدید زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ملبے تلے دبے 4 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس ہولناک زلزلے سے 7,22,000 سے زائد آبادی پر مشتمل شہر جنرل سانتوس سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کئی عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز کے مطابق زمین کے اندر اس شدید زلزلے کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے سطح زمین پر اس کے جھٹکے انتہائی شدید اور تباہ کن ثابت ہوئے۔ پاکستان کا مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ آئندہ جمعہ 12 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمانی کارروائی کے باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل بدھ کی شام 5 بجے طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ سینٹ کا اجلاس بھی کل ہی سپہر 4 بجے بلا لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے یہ دونوں اہم ترین اجلاس صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایڈوائس پر طلب کیے ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور سینیٹر طارق فضل چودھری نے تصدیق کی ہے کہ بجٹ کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں اور یہ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ روایت کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں نئے مالی سال کا یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں، جس میں ٹیکسز، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی ریلیف کے حوالے سے اہم ترین اعلانات متوقع ہیں۔ لبنانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل روڈولف ہائیکل نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا اہم دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سیداث منیر سے تفصیلی ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق GHQ پر معزز مہمانوں کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، مشرق وسطی کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سیداث منیر نے لبنان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر جنرل روڈولف ہائیکل نے پاک فوج کی آپریشنل مہارت کو سراہا اور بین الاقوامی امن مشن سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ امریکی فوج کا ایک اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر آبرائے ہرمز کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق خوش قسمتی سے ہیلی کاپٹر میں سوار عملے کے دونوں ارکان کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں تباہ ہوا ہے یا کسی فنی خرابی یا عام حادثے کا شکار ہوا ہے۔ تاہم امریکی حکام کی جانب سے واقعے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ آبرائے ہرمز میں گرنے والے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ مکمل طور پر محفوظ ہیں اور انتظامیہ اس گرنے سے متعلق باضابطہ اور تفصیلی رپورٹ جلد جاری کرے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں آج ہونے والا قومی اقتصادی کونسل کا اہم ترین اجلاس چوتھی بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے اس التوا کے حوالے سے چاروں صوبائی حکومتوں کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ اہم اجلاس کل بروز بدھ 10 جون کو صبح 11:30 بجے منعقد ہوگا۔ کونسل کے اس اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی پروگرام سمیت دیگر اہم ترین بجٹ امور کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ واضح رہے کہ بجٹ کی تیاریوں کے سلسلے میں بلایا جانے والا یہ اجلاس مسلسل تاخیر کا شکار ہے اور اس سے قبل 3، 8 اور پھر آج 9 جون کو شیڈول کیے گئے اجلاس بھی مختلف وجوہات کی بنا پر مؤخر ہو چکے ہیں۔
اور آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، جبکہ گرمی کی یہ شدید لہر 12 جون تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت بلوچستان کے شہر سبی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دادو اور جیکب آباد میں 48 جبکہ تربت اور موجودوڑو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پنجاب اور سندھ کے دیگر شہروں سکھر، نواب شاہ اور ڈیرہ غازی خان میں پارہ 46 جبکہ ملتان اور بہاولپور میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ صوبائی دارالحکومت اور دیگر بڑے شہروں کی بات کی جائے تو لاہور میں 43، پشاور میں 42، اسلام آباد اور مظفر آباد میں 40، کراچی اور کوئٹہ میں 37 جبکہ گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہریوں کو دھوپ میں بلا ضرورت نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔